बिल्कुल दुरुस्त कहा हसन साहब। नेक्स्ट टॉपिक, वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की वजह करप्शन है। ये फैसला वज़ीर आज़म और काबीना का है जो बहुत सोच समझ कर किया गया। बहुत सोच समझ ली थी, अकल चाहिए है, दिमाग चाहिए ने। अच्छा, अगर करप्शन की वजह से आपने यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, बंद करें, रखें, चलाएं, जो मर्जी हो। तो मुझे ये बताओ कि रेलवे, स्टील मिल, FBR, FIA, पुलिस, LDA, CDA, अच्छा, तो ख़ास तौर पे ज़रा अंदाज़ा लगाओ, अगर करप्शन की वजह से बंद कर रहे हो तो महकमा एंटी करप्शन जो है तुमने क्यों रखा हुआ है, उसको भी बंद करो। यानी महकमा हर एक मौजूद है, हमने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जमहूरी सियासी निज़ाम भी है, एक इंतज़ामी निज़ाम भी है, अंदरों कख नहीं निकलता। और बात सुनो, ये गरीब आदमी नहीं, जो बिल्कुल सफ़ेद पोश आदमी होता है, गुर्बत की लकीर से 2-4-6 इंच ऊपर, उनकी दुनिया है ये यूटिलिटी स्टोर। मुतमवल आदमी का तो वो, और ये होते भी नहीं हमारे, तो मैंने तो मुद्दत हुई यूटिलिटी स्टोर देखा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ होते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ असल में इनकी ज़रूरत है, वहाँ भी नहीं होते। लेकिन बात दुरुस्त है, ये राना तनवीर ने बात ठीक की है कि करप्शन की वजह से। लेकिन अगर यही वजह है कि राना साहब सारा कुछ बंद कराओ, ये पटवार खाने बंद करो, तुम्हारी कौन सी जगह है जहां करप्शन नहीं है और थोक के हिसाब से नहीं है? अक्ल को हाथ मारो, कोई गैरत, कोई अक्ल, कोई कॉमन सेंस हो तो अपना सैलरी स्ट्रक्चर ही देख लो, खत्म। और फिर तन्हाई में ये कहा ना कि ये वजीर आजम और काबीना बहुत सोच समझ के, अच्छा बहुत सोच समझ के मैनू सिर्फ इन्ना कम दस हैं कि पाकिस्तान के का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, ग्रेड 16, 17, 18 जो भी है, उनकी तनख्वाहों में वो लोग जिंदा कैसे हैं? सादा सवाल है, उथे नहीं बहुत सोच समझ। ये वजीर आजम समझ नहीं आती, कोई कारूना दी औलाद ते नहीं, एक प्रोसेस जो गुजर के। खुद वजीर आजम की अपनी किताब का उन्वान था अज़्म हिम्मत की दास्तान, वो बाद में गायब शायब कर दी, मेरे पास पड़ी हुई कहीं कॉपी। अच्छा, तो वफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़, मैं पहली बारी गौर किया, सवाल पढ़िया तो बंदा पूछे ग़िज़ा है ना तहफ़्फ़ुज़ है, तहकीक किस मुल्क की, खैर वो तो रिवाज ही कोई नहीं। अच्छा, ये नाम पता नहीं कितों कर दे। आपके सवाल में सबसे दिलचस्प और खूबसूरत बात मुझे लगी है इस वजीर का ओहदा, वफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़। पहले तो दसो खालिस ग़िज़ा के थे फिर मैं दसो तहफ़्फ़ुज़ के थे, फिर तहकीक। ये सिविलाइज्ड मुहज़्ज़ब मुल्कां दा कारोबार है, नाम बड़ा, ओहदा बड़ा कढ़िया भई इन्हें, सुभान अल्लाह। मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस हुकूमत को, वफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़, मैं सदके जावा, सुभान अल्लाह। बात सुनो, जहाँ एंटी करप्शन की वजह से जाना जाता हो तो क्या करते हो यहाँ? वो पता नहीं वो क्या, जो स्मगलिंग मनशियात वगैरह को, पता नहीं एंटी नारकोटिक्स वगैरह, उनका पकड़ा गया था ड्रोन, वो खुद मनशियात बेच रहे थे। ये तो औकात है, हाल है तुम्हारा। तो और लोगों की हालत क्या है, ये कह रहे इशारिये, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है, इशारिये ना करो ये बात। सूरत हाल, मुझे कोई, हमारे को लेबर लगी हुई है, तो मुझे किसी ने बताया कि 2 लोग या 2 फैमिलीज कह लो, वो घी का 1 किलो का पैकेट मिल के लेते हैं और घर जाके आधे आधे पैसे देते हैं, मिल के लेते हैं, और फिर वो आधा आधा किलो तकसीम कर लेते हैं। इनके इशारे करप्शन की वजह से बंद कर रहे हैं। फिर तो पता नहीं, तो पूरा मुल्क ही बंद करना पहले, सही गलती हुई है। ये कस्टम्स वगैरह, ये वो, ये जितने महकमे, कुछ भी ना करे वजीर आजम और उसकी काबीना, कौम को सीधा एक बात बता दे, SHO से शुरू करो या किसी सरकारी महकमे का जो लोएस्ट है, PN से शुरू कर लो और चीफ सेक्रेटरी तक जाओ। अब फिर मुझे समझाओ कैसे
اگر تمہارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بتا دو، وہ خال ہوں گے. یہ سپاہی مپائی یہ وہ تھانے شانے تمہارے یہ کیسے چل رہے ہیں؟ کبھی اندازہ ہے؟ میں نے آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ میں 2 پروگرام دے وہ مار کے اس بندے کا حشر کر دیا. مجھے اس نوجوان کا نام ہی یاد آ رہا. وہ تھانے میں ایسی چل رہے ہیں، میٹر نام کی چیز ہی کوئی نہیں. بس کرو یہاں کرپشن کے علاوہ آگے یار چھوڑو. نیکسٹ خبر. ملک بھر میں آٹے کی قیمت رواں سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. آٹا 600 روپے، گندم ایک ہفتے میں 1000 روپے فی من مہنگی. لاہور میں اگست کے شروع میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1400 روپے کا تھا، جو اب 1700 روپے کا ہو گیا ہے. ایک اور خبر کے مطابق پیرا فورس اتھارٹی گندم آٹا روٹی کے نرخ کنٹرول نہ کر سکی. پنجاب میں پیرا فورس اتھارٹی کا قیام عوام کو مہنگائی سے نجات نہ دلوا سکا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہمارے بڑا پیارا دوست اللہ بخشے سرگودے کا تھا مقبول، وہ کہا کرتا تھا چبل بھرا. یہ سرگودے کا کوئی ایکسپریشن ہے، مجھے آج تک نہیں بھولتا. تو یہ چبل ہیں، چبل نہیں کہہ رہا میں، چبل. یہ کام مصنوعی طریقے سے ممکن ہی نہیں ہے. یہ ان پڑھ نہیں ہے، یہ مہان پڑھ ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اکنامکس کے بنیادی ترین جو اصول ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے. نہیں ہو سکتا. پیرا فورس کی کرے گی پیرا فورس؟ مجھے یہ سمجھا دو تم، اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ اقتصادیات کی بنیادی سی بچگانہ فرسٹ ایئر میں جا کے، اب تو مجھے نہیں پتا کہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں، ہمارے زمانے میں تو فرسٹ ایئر سے ہوتا تھا اکنامکس. تو جو بنیادی باتیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اسٹوڈنٹس کو بتائی سکھائی جاتی، یہ بالکل بنیادی لا آف مارجنل یوٹیلیٹی اور یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، یہ بنیادی سی چیزیں. یہ آرٹیفیشلی ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہے. دیکھو بات سنو، گوئبلز پروپیگنڈے کا اللہ معاف کرے پتہ نہیں امام اور دیوتا سمجھا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا کا سوشل میڈیا یا 1 کروڑ گوئبلز اکٹھا ہو جائے، اس کام کے جتنے جینیسز ہیں ان کو اکٹھا کر لو اور پروپیگنڈا کرو. بھوکے لوگوں کو کنونس کرو کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا. حد ہوتی ہے ہر چیز کی. ادروائز کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جن کو آپ وائلیٹ نہیں کرتے. بھوک ہے، اس کا کیا کرو گے تم؟ اس کا علاج روٹی کا سوال ہے، جواب جدہ روٹی ہے. ختم. انہوں نے کو لوگوں کو oblige کرنا ہوگا، ووٹ بینک میں انہوں کو نوکریاں شوکریاں دینی ہوں گی، یہ وہ سارا اس طرح کا معاملہ ہوگا. ادروائز یہ ان کا کام ہے. یا مجھے بتاؤ، یہ پیرا فورسز اتھارٹیز اور یہ ان کا کام نہیں ہے. اس کے پیچھے فیکٹرز بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. لیکن یہ جہالت کے مارے ہوئے ان کو خیر پتہ نہیں، اتنا جاہل بھی ہو نہیں سکتا کوئی. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے بھائی. بات سنو، ہمارے ملکوں میں گھس گیا وہ سارے کا سارا. سیکنڈ ورلڈ وار میں خوراک کی کمی تھی، وہ خاص طرح کی چیزیں استعمال شروع نہیں ہیں ملکوں میں، آج تک جاری ہیں. وہاں بند ہو چکا ہے سارا کچھ. کوئی ٹیمپرری کو یہ ہلکا پھلکا کو لیتی ہے، آپ نے کوئی خیرات بانٹنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ادروائز بیسک ریالٹی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ختم ہو گئی. اور بات سنو، میں ہر پڑھے لکھے بندے سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک آدمی ہے، یہ اس طرح بھتہ وصول رہے ہیں، اس طرح جگہ ٹیکس لے رہے ہیں انکم ٹیکس کے نام پہ. انکم ٹیکس لینے کا حق نہیں. جو ایک خاص لیول سے کم آمدنی والے آدمی کا وہ ڈیفیسٹ پورا نہیں کرتی. مثلاً ہمارے جو سو کالڈ کابری نے مل کے بیٹھیں کہ جی یہ ایک فیملی آف 6 پیپل، 6 بندوں کا خاندان، 3 بچے، ماں باپ میں میاں بیوی ہو سارا. وہ منیمم کرائے کے گھر میں رہتا ہو تو کتنا خرچ چاہیے اس کو؟ یہ طے کر لو نا. اوکھا کام ہے. اس کو چاہیے 1.5 لاکھ، انکم ہے اس کی 50,000. تو 1 لاکھ دو تاکہ جب اس کی آمدنی 1.5 لاکھ یعنی اس کی ضرورتوں سے آگے جائے اس میں حصہ لو.
یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ انکم ٹیکس اگر ایک منیمم جو سلیب ہے اس کا، کسی بھی ایک ایوریج خاندان کا 6 بندے 7 بندے 8 بندے جتنا بھی کرائے کا گھر، اگر اس کی آمدنی اس سے کم ہے تو اس کو سپورٹ کرو. پھر تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ جب اس کی وہ آمدنی کا گراف اوپر چلا جائے تو اس میں اپنا حصہ وصولو. لیکن نہیں، وہ اولا کہا منافق جی پتہ نہیں زکات فلانا، وہ کیڑا زکات میں دینا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کیا پوچھا بھی تھا ایک بار اپنے کنسلٹنٹ سے، یار یہی انہوں نے کہا جی وہ تو یا شوکت خانم ایس او ایس فلانا، تو یہ اس طرح کے اداروں کو آپ دیں گے. تو میں نے کہا یار میں کیسے دوں ان کو، میرے تو ارد گرد بڑی متمول بستی ہے، لیکن یہاں گارڈز ہیں، چوکیدار ہیں، خاکروب ہیں، ایوری بڈی از انڈر پیڈ، آئی او ٹو دیم. چھوڑو، یہ جھوٹ پہ کھڑا ہے سب، یہ فیک ہے، فیک. یعنی پچھلے سوال کے جواب میں کرپشن کی وجہ سے بند کرو تو پھر تھانے بھی بند کرو. انہیں جی نہیں کرپشن کتنے ہونی، محکمان ہار، عام آدمی کا اس سے واسطہ نہیں پڑتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی واردات. ان کے جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں ایس ڈی، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. جاؤ جا کے ان کے حال دیکھو، کبھی ان کی آمدنیاں دیکھو، ان کے خاندانی پس منظر دیکھو، اور پھر ان کے اثاثے دیکھو.